بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی جہاں پہ انسان کے لیے بے شمار آسانیاں لے کر آئی ہے، وہاں پہ ہی کافی ایسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ آج سے پہلے نہیں دیکھے گئے. اس میں سے ایک مسئلہ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ بھی ہے. آج ہمارے ساتھ میم ردا موجود ہیں جو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی رن کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آئی وی اسکول کی آنر بھی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایسے تمام مسائل پہ بھی بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں. میم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر. اچھا میم، پازیٹیو پیرنٹنگ کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ ہے کیا چیز؟ پیرنٹنگ از بیسکلی دا وے یو ریز یور کڈس. اور اس کی ایک عام سی ایگزامپل ہم یوں دیتے ہیں پیرنٹس کو کہ جیسے ہمیں ایک پوائنٹ پر پہنچنا ہے. فار ایگزامپل وی آر گوئنگ ٹو لاہور، تو ہمیں لاہور جانے کے لیے ایک میپ لوکیشن کی نیڈ ہے. اب ہمارے پاس ایک کریکٹ میپ لوکیشن آ جائے گا تو ہم ایزیلی اپنے پوائنٹ تک پہنچ جائیں گے. پیرنٹنگ از بیسکلی کہ ہمیں صرف یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بچے کو پال کر بڑا کرنا ہے، ہمیں اس کا ایک پراپر پیٹرن چاہیے ہوتا ہے. لائک وی یوز ان ڈرائیو، وی یوز اوبر، آپ نے یوز کیا ہوگا. تو ہمارے پاس وہاں میپ لوکیشن بھی ہے، وہاں پر ہمارے ایک ڈرائیور اویلیبل ہے اور ہمارے ایک کرنٹ لوکیشن ہے جو کہ فالو کی جا رہی ہے. تو پیرنٹنگ اس ٹائپ لائک آپ کو کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے اور ہمیں کس ریسورسز کے ساتھ وہاں تک پہنچنا ہے. اچھا میم، آج کی پیرنٹنگ اور آج سے 20 سال پہلے کی پیرنٹنگ، بچے 20 سال پہلے کیسے ماں باپ اپنے بچوں کو پالا کرتے تھے اور آج کے ماں باپ کیسے پالتے ہیں، آپ کو ایک ہیوج ڈفرینس نظر نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. پہلے کے پیرنٹس، ہمیں سم ٹائمس ایسا لگنے لگتا ہے کہ پہلے کے والدین اور جو ہماری جو جنریشن ہے لائک وی آر، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم زیادہ مینرڈ ہیں، ہم زیادہ رسپیکٹفل ہیں، ہمیں ڈسپلن اچھا آتا ہے. اس چیز میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں جو پہلے کے پیرنٹس ہیں اگر تو وہ بہت اتھارٹیٹیو تھے یا اتھارٹیرین تھے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین اتھارٹیٹیو اینڈ اتھارٹیرین. اس میں یہ ہے کہ آپ اگر بچے کو بہت زیادہ آرڈرز دے رہے ہیں، بہت زیادہ اس کو رولز پہ فالو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ میں مامتا نہیں ہے، خود مختاری نہیں ہے، وارمتھ نہیں ہے آپ کے اندر، لیکن آپ رولز کمپلیٹلی پرووائڈ کر رہے ہیں، بچے کو ڈسپلن میں آپ نے رکھنا ہے، تو بچہ کانفیڈنٹ بالکل نہیں ہوگا لیکن وہ آپ کو اوبے بہت اچھا کرے گا. تو ہم نے دیکھا کہ ہم جو 20-30 ایئرس پہلے کی جو پیرنٹنگ ہے اس میں بہت سی سے جو پروڈکٹ ہمارا ریڈی ہوا وہ اوبیئنگ ہے. وہ اس کا اپنا مائنڈ نہیں کام کرتا اس طرح سے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک بڑی عام سے سینٹینسز ہیں ہمارے کہ ہمارے بابا گھر آئے، ہمارے ابو گھر آتے ہیں تو کسی کی آواز نہیں نکلتی، کسی میں ہمت نہیں ہوتی ان سے بات کرنے کی. یہ ہمارے کامن پنجاب کے سینٹینسز ہیں جو ہم لوگ یونیورسٹیز میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہے جو کہ آج کل کی نالج یا ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ ایک رانگ پیرنٹنگ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور اگر ہم ابھی جو ہم نے دیکھ کر سیکھا وہ یہ، جیسے ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر بچہ پیدا ہوا 7 ڈے اس کو نہانا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ 7 ڈے نہلاتے ہیں تو ہم نے 7 ڈے ہی نہلانا ہے. مدر کو اس دن شاور لینا ہے، مدر کو یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، اسے یہ کھانا ہے، اسے یہ نہیں کھانا. دیکھا دیکھی، ہم دیکھا دیکھی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایرا اتنا چینج ہو چکا ہے کہ ایک آپ کے کلک کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہے اور اتنی ریسرچز آ چکی ہیں کہ آپ اس کو بہت آرام سے اچیو کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے آج سے 20 سال پرانے جو ماں باپ تھے وہ زیادہ اپنے بچوں پہ روب جماتے تھے یا آج کل کے ماں باپ جو ہیں وہ زیادہ روب وہ زیادہ جماتے تھے؟ لیکن اگر وہ اتھارٹیرین روب ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ رولز تو دے رہے ہیں لیکن اس کو فریڈم بھی دے رہے ہیں. تو اگر جو بچہ ہم میں سے بھی کوئی اس جنریشن میں جنزی کی اگر ہم بات کریں تو جنزیز میں اگر جو بچہ رولز کے ساتھ اور فریڈم کے ساتھ پلا بڑا ہے، اس کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا، اس کی اپنی رائے ہوگی، وہ بڑا خود مختار بچہ ہو سکتا ہے. اور اگر وہ صرف اتھارٹیٹیو بیہیو کے ساتھ پلا بڑا ہے تو اس کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، وہ ایک روبوٹ ہوگا. جیسے آپ کوئی روبوٹ تیار کریں اور آپ اسے کوئی سچویشن نہ دیں، کوئی کمانڈ نہ دیں اور پھر اسے بولیں کہ آپ یہاں چلے جاؤ، تو وہ آپ کو جا کے بتا نہیں پائے گا کہ میں نے وہاں کرنا کیا، کیونکہ آپ نے اس کو کمانڈ نہیں دی. تو اتھارٹیٹیو جو بیہیویئر ہے اور اتھارٹیریم میں یہ تھوڑا سا فرق ہے. بالکل ایسے. اچھا، پوڈ کاسٹ میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سب کو جیسا پتہ کہ ڈیجیٹل دور ہے اور ہر کوئی موبائل کا زیادہ استعمال کر رہا ہے. ہر گھر میں ماں باپ سے لے کر بچوں تک جدھر بھی آپ جاتے ہوں گے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے. پیرنٹس اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ بچے ہر ٹائم پہ موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں. تو اس ساری چیز کو کیسے جو ہے ہینڈل کیا جائے میم؟ دیکھیں، پیرنٹس پریشان ہیں. اول تو یہ پریشانی ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. یہ ایک لرن بیہیویئر ہے جو بچے نے سیکھ لیا ہے. بچہ بائی برتھ اسکرین سے ایک نالج نہیں ہے، اسے ہم نے
کانفلکٹ سے بچنے کے لیے. فار ایگزامپل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مائیں جب کہیں بزی ہوتی ہیں تو وہ بچے کو فون دیتی ہیں کیونکہ بچہ اس ٹائم ضد کر رہا ہے, وہ کچھ مانگ رہا ہے. صحیح ہے. اس سے پہلے نا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیسیکلی پیرنٹنگ میپ ہے کیا, جس کا ہم نے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا. یہ کیا میپ ہے, اس میں کیا 2 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ایز اے پاکستانی اور ایز اے لائک پاکستانی انڈینس اگر ہم تھرو آل یہ ہم سمجھ لیں کہ پیرنٹنگ کن 2 پلرس پر قائم ہے, تو وہ صرف میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ ایک تو بیسک نیڈ ہے جو ہر ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہم نے بچے کو کھانا کھلانا ہے, اچھے کپڑے پہنانے ہیں اور اس کو پال پوس کر بڑا کرنا ہے. یہ ایک اس کی فزیکل نیڈ ہے, بایولوجیکلی, ٹھیک ہے, جو اس کی نیڈ ہے. تو دا سیکنڈ تھنگ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ جو کہ موسٹلی پیرنٹس اس کو اسکپ کرتے ہیں, دیٹ از سوشل ایموشنل نیڈ. آپ اس کو ایموشنلی کتنا اسٹرانگ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو ایموشنلی اسٹرانگ نہیں کر رہے تو آپ پیرنٹنگ کا کام, جیسے ہمیں لاہور پہنچنا ہے تو آپ آدھے راستے پہ ہیں, آپ کو پتہ تو ہے آپ نے لاہور جانا ہے, لیکن آپ لاہور کی منزل کو پورا نہیں اچیو کر پا رہے کیونکہ آپ اس کو آدھا کام کر رہے ہیں. آپ اس کے صرف بایولوجیکل ٹرمز پورا کر رہے ہیں, اس کی فزیکل نیڈس کو آپ نے اسے اچھا کھلا دیا, اچھا پہنا دیا, بٹ نیکسٹ اس کو آپ نے اس دنیا میں لایا, تو اس دنیا میں لانے کے بعد اس کو آپ کیسے تیار کریں گے کہ وہ اپنی پرابلمس کو فیس کر سکے, کیسے اس کو ریزالو کر سکے, پرابلم سالونگ کیسے سکھانی ہے, ریزننگ کیسے سکھانی ہے. تو سیم یہی چیز اب ہم آتے ہیں واپس ڈیجیٹل ایج کے اوپر. اب یہ بیہیویئر ایک مدر نے بچے کو سکھا دیا ہے کہ اگر آپ رو رہے ہو تو میں نے آپ کو کیا دیا, موبائل دے دیا. اب بچے نے یہ بیہیویئر لرن کر لیا. اب کبھی بھی اگر بچے کو کچھ چاہیے ہوگا تو وہ دیکھ لے گا کہ جب میں ٹینٹرم شو کروں گا یا میں روؤں گا یا میں ماما کو تنگ کروں گا تو مجھے کیا مل جائے گا, فون مل جائے گا. اب یہاں اگر پیرنٹس پریشان ہیں اور اس پریشانی کا ایک سارٹ آؤٹ بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ اسکرین ٹائم کی لمیٹیشن گریجولی کم کریں. دیکھیں داؤد, ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں جو 24/7 موبائل فون یوز کرتے ہیں. یہ ایک نارمل بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. پہلے اس بات کو سن کر ہم بڑا شوق ہوتے تھے, لیکن اب والدین آ کر ہمارے اسکولس میں آ کر یہ انفارم کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ سارا دن دیکھتا ہے فون, اور ان کیس اگر رات کو سونے کے لیے ہم اس سے فون لیتے ہیں تو جیسے وہ ایڈکٹڈ نہیں ہوتا, وہ ایسے ہو چکا ہے, اور وہ روتا ہے, چیختا ہے, پھر وہ لائک شاؤٹ کرتا ہے. تو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے. اب پیرنٹس نے ایک معاملہ خراب تو ڈیفینیٹلی کر دیا ہے. اب اس کا سارٹ آؤٹ یہی ہے کہ آپ اس کی ٹائم کو بہت گریجولی کم کریں گے. ایک دم اگر آپ جیسے فار ایگزامپل آج آپ کو ٹینشن ہوئی کہ یہ تو بہت فون یوز کرتا ہے, اور ویری نیکسٹ ڈے آپ کہہ دیں کہ کل سے اس کو فون نہیں ملے گا, تو یہ آپ اس پہ ظلم کریں گے, کیونکہ ایک بیہیویئر آپ نے اس کو سکھایا, بڑا اچھے سے آپ نے اس کو پروان چڑھایا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم نہیں ملے گا. تو یہ ایک بڑی رانگ ہیبٹ ہوتی ہے پیرنٹس کے اندر. تو گریجولی آپ اسے کم کریں, اور اس کا انوالومنٹ کسی اور چیز میں, لائک آپ اس کو کوئی فزیکل ٹریننگس دے سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ گیمس کھیل سکتے ہیں, اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. دا موسٹ کامن تھنگ جو ہم پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں, چائلڈ کے ساتھ کرتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. وٹ دا چائلڈ از واچنگ ان دا موبائل, آپ اس پہ ڈسکس کریں. آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کیا دیکھتا ہے, وہ کس میں انٹرسٹ لیتا ہے, کون سی گیم ہے, کتنے اسکورس بنائے. اچھا, بچہ جب آپ سے انٹرسٹنگ وے میں ڈسکشن شروع کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا اوکے دیر از سم ون ایلس جو میرے فون میں انٹرسٹ لے رہا ہے, رائٹ. اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, اور پھر وہ ڈسکس کرے گا, پھر کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے, اور ایک بیچ بن سکتا ہے وہاں پر. اچھا میم, آپ نے ایموشن اور سوشل سپورٹ کے حوالے سے بات کی, تو والدین کی اس حوالے سے کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے داؤد میں ذکر کروں گی والدین کے آپس کے جھگڑوں کی. ٹھیک ہے, ہم بچے کو جب سوشل کرنے کی بات کرتے ہیں یا ایموشنلی اسٹرانگ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے پیرنٹس ہمارے اندر کون سی ایسی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں جو ڈے بائی ڈے بچہ جسے نوٹس کر رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے, وہ نہیں سن رہا, وہ نہیں سمجھ رہا, اسے کیا ہی پتہ ہوگا کہ والدین کے آپس کے کیا ہی جھگڑے چل رہے ہیں, رائٹ. یہ ہمارے کامن ہماری میتھس ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بچہ نہیں سوچ سکتا, نہیں سمجھ سکتا, لیکن وہ ایک انٹیلیجنٹ انڈیویجول ہے, اسے ہر بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو اس کا ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ 3 ایئرس میں پری فرنٹل کارٹیکس, ہمارے جو فرنٹ برین ہے, وہ بننا شروع ہو جاتا ہے, جو ریزننگ مانگتا ہے, جو انسان کو ایبل کرتا ہے کہ وہ ڈیسیجن میک کر سکے, اور جھوٹ سچ یہ سب کچھ اس پہ ہی بیس کرتا ہے. تو بچے کا وہ ریڈی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جب بچہ گھر میں آل ٹائم لڑائی جھگڑے یا تانے اس ٹائپ کی چیزیں دیکھتا ہے, تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کا ایموشن کہاں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ آل ٹائم یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے فادر میری ماما پہ غصہ کر رہے ہیں, یا میری مدر میرے فادر پہ غصہ کر رہی ہے, تو یہاں سے وہ یلنگ اور شاؤٹنگ اور اس کا کنٹرول آٹومیٹکلی اپنے اوپر سے کھونا شروع ہو جائے گا.
اور وہ کیسے کسی کے ساتھ سوشل ہو سکتا ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر گھر کا حصہ ہے, ہم اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. تو ہاؤ وی کین کنٹرول اٹ, ہم اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ایز اے پیرنٹس اگر ہمارا کوئی کانفلکٹ ہماری مسز کے ساتھ یا مسز کا ہسبینڈ کے ساتھ چل بھی رہا ہے تو وی شوڈ اوائڈ, ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم بچے کے سامنے ان باتوں کو ڈسکس نہ کریں تاکہ وہ ان چیزوں کو نہ گزرے ان چیزوں سے, کیونکہ اس کا ذہن بہت چھوٹا ہے. تو آپ کے خیال میں مطلب کہ بچوں میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اگر تو بچوں کا شور پسند نہیں کر رہے, ہم اس شور کو ختم کرنے کے لیے پیرنٹس اپنا ایک شور مچا کے رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, ایسا ہی ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں. تو آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچوں میں نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان کے پیرنٹس سے انہیریٹ ہوتی ہیں ان میں؟ ایگزیکٹلی, اگر آپ میں کائنڈنیس ہے تو آپ کے بچے میں دگنی کائنڈنیس ہوگی, رائٹ. اگر آپ میں اینگر ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو بچہ آتا ہے آپ کا وہ ڈبل کوالٹیز لے کے آتا ہے آپ کی. اگر آپ میں کوئی بیڈ ہیبٹ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی, تو وہ اس کا انٹرسٹ ہمیشہ فادر سے ہیبیٹیٹ ہوتا ہے, فادر یا مدر سے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سیکھ بھی لیتا ہے, کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں جو وہ سیکھ لیتا ہے, جیسے ہم نے کہا شاؤٹنگ, چیخنا چلانا یا اس کے ٹنٹن شو کرنا, یہ سب لرن بیہیویئر ہوتے ہیں, یہ وہ بائی برتھ نہیں سیکھ کے آتا. اچھا, آپ کی اس بات سے ایک اور چیز میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ میں نے عموماً ایسے کافی گھروں میں بچوں کو دیکھا جو کہ موبائل کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں. آپ ان کے پیرنٹس کی طرف جائیں تو وہ بھی موبائل کے زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب بچہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے, بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے, وہ کیا چیز سیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ ان کے پیرنٹس وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس اب جیسا کہ آپ خود بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ رن کر رہی ہیں, تو آپ کے پاس ایسے پیرنٹس آتے ہیں جو کہ اس مسائل سے کافی زیادہ پریشان ہیں. ایگزیکٹلی جی, تو ان کو آپ کیا حل بتاتے ہیں اس چیز کا؟ اگر ہم حل کی بات کریں تو دیکھیں, جب والدین کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے, جب دے وانٹ ٹو فائنڈ کہ ہمیں کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, تو وہاں پر پھر یہ ہمارے پاس سولوشنس نکلتے ہیں کہ کون سا ٹائم ایسا ہے جب بچہ آپ کو سننا پسند کرے گا. دیکھیں, اگر تو پیرنٹس نارملی بچے کی بات سننا پسند نہیں کر رہے, دے بوتھ آر جابیانس, دے آر بزی, ان کا بہت ٹف اسکیجول ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بچے کو سننے کا, تو وہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ بچے کے پاس بھی سننے کا ٹائم نہیں ہوگا. جب وہ کچھ سنانا چاہیں گے تو بچہ وہی رسپونڈ کرے گا جو وہ ایز اے پیرنٹس رسپانس کر رہے ہیں. اچھا, یہ سارا کا سارا جو لرننگ پیریڈ ہے بچے کا, وہ کتنے سالوں تک ماں باپ کی زیر نگرانی میں ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کے اسکول میں کتنے سال کا بچہ آپ اپنے اسکول میں لیتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. دیکھیں, یہ دو کوشچنز ہو گئے. کتنے سال تک نگرانی میں رہنا چاہیے, دیٹ از دا 12 اور دا 14 ایج. ٹھیک ہے, 14 ایج تک آپ نے اس کو اتنا باریک بینی سے دیکھنا ہوتا ہے, اس کے تمام ایموشنز آپ نے کنٹرول کرنے ہوتے ہیں, اس کو آپ نے اتنا لائک استطاعت کے اکارڈنگ ریڈی کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ہینڈل کر سکے. آپ کو پتہ ہے پیرنٹنگ ایک ہیلپ ہے. ہم کہتے ہیں ہم بادشاہ ہیں گھر کے, آپ بادشاہ نہیں ہیں, آپ ایک ہیلپر ہیں. آپ بچے کو یہ بتانے آئے ہیں کہ کیسے چلنا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے, پرابلمس کو کیسے فیس کرنا ہے, رائٹ. تو جب آپ ایک بادشاہ کی صورت میں اس کے سامنے آتے ہیں اور ایک رولر ہو جاتے ہیں آپ, تو ڈیفینیٹلی وہ لرننگ کے بجائے کانفیڈنس بھی کھوتا ہے اور وہ اس چیز کو اتنی جلدی ٹیکل بھی نہیں کر سکتا. جیسے اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ 12 سے 13 سال تک جو ہے لرننگ پیریڈ ہے بچے کا. ایگزیکٹلی, جو آپ کا فارمیٹیو ٹوڈلر پیریڈ. تو آپ اپنے اسکول میں کتنے سال کا بچہ جو ہے وہ KG میں لے رہی ہیں؟ یہ ہماری سوسائٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, رائٹ. کہ اکثر ہمارے پاس مدرز آتے ہیں جن کے بچے ہارڈلی 2.5 3.5 ہوتے ہیں, اور دے وانٹ کہ ہمارا بچہ اسکول جائے کیونکہ وہ بہت شارپ ہے. اور وہ شارپ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے فون سے بہت کچھ لرن کر لیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مدر بھی سم ٹائمس پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ بچے نے سیکھ لیا ہے, تو ان کو اب بولنا بھی آتا ہے, ان کو سننا بھی آتا ہے, لکھنا بھی آتا ہے, تو وہ اس ایج میں کر لیتے ہیں. اور پھر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین اسکولس. ہمارے معاشرے میں جو اسکول کا کنسیپٹ ہے, اسکول از بیسیکلی اے کمیونٹی, ایک ایسی کمیونٹی جہاں پر بچے کو ہیلپ کیا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو گرو, ہاؤ ٹو لرن, ہاؤ ٹو تھنک, ہاؤ ٹو سالو دا پرابلمس. لیکن اسکولس کس میں چینج ہو گئے؟ ایک برڈن فیملی کے اندر, ایک ایسا برڈن, ایک ایسا لوڈ جو بچے کے کندھوں پہ ہم ڈال دیتے ہیں ود دا بکس, ود دا سلیبس, ود دا ڈسپلن مینرس وغیرہ جو ہمارے رولز ہوتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد ایسا اسکول نہیں ہے نا جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بچے کو ایک فریڈم نہیں دے سکتے, تو آئی تھنک آپ کو 5 سے 6 سال تک بچے کو ایڈمٹ نہیں کروانا چاہیے.
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی کمیونٹی ہے جو بچے کو ہیلپ کر رہی ہے اور وہ اس کو برڈنائز بھی نہیں کر رہی, بکس کے لوڈ میں بھی نہیں ڈال رہی, تو پھر دین یو کین چوز. آپ اپنے ایجوکیٹرس سے مل سکتے ہیں. فرسٹ میں اپنے پیرنٹس سے یہ ضرور کہتی ہوں کہ آپ اپنے جو ایجوکیٹرس ہیں, جو ان کے لائک جو بیٹھے ہیں, جو ڈیل کر رہے ہیں, آپ ان سے اس ٹائپ کے کوشچن ضرور کیا کریں کہ ہاؤ مچ فریڈم یو ول گیو ٹو مائی چائلڈ. اچھا, آپ نے جیسے کہ بتایا کہ بچے پہ بھی ویری کر رہا ہوتا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ کے انسٹیٹیوٹ پہ بھی ویری کر رہا ہوتا ہے. یونیسکو کے ایک سروے کے مطابق جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, اس میں بچے کو 7 سال سے پہلے اسکول میں نہیں لیا جاتا. بچہ جیسا بھی ہو, بچے کو 7 سال سے پہلے اسکول میں نہیں لیا جاتا. آپ کے خیال میں پاکستان میں کیا یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے زیادتی نہیں ہے؟ بچے کو 2-2.5 سال میں پہلے اسکول میں لے لیا, جبکہ آپ نے خود بتایا کہ 12 یا 13 سال میں کیا بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک لرننگ پیریڈ میں ہوتا ہے. ہاں جی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا اگین وہی آنسر ہوگا کہ جو سوسائٹی کو پسند آ رہا ہے, ٹھیک ہے, سوسائٹی کو لگتا ہے کہ 2 سے 2.5 سال کا بچہ نہیں, سوسائٹی کو تو تب پسند آئے نا. دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ دیکھیں یونیسکو وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ وہ بالکل وہ کہتا ہے کہ جو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ بچے کو ہی 6 سے 7 سال میں لیتے ہیں, اس سے پہلے وہ بچے کو لیتے نہیں ہیں. تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بچے کو اس سے پہلے ہم دیکھ کے لیں کہ اس کی اتنی قابلیت ہے کہ ہم اس سے پہلے لے لیتے ہیں, 2-2.5 سال میں لے لیتے ہیں؟ تو یہ چیز ایک آپ کے خیال میں بالکل دیکھیں اسلام کو بھی اگر ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ 7 سال تک ہم بچے پہ ہم نماز کی سختی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جب وہ 10 سال کا ہوتا ہے تو ہمیں الاؤ ہے کہ ناؤ وی کین لٹل بٹ ہٹ کہ وہ بچہ اب نماز پڑھے, ٹھیک ہے. اب وہ ایجز اور اس کے جو بیہیویئرز ہیں اور سیم جو پیٹرنس ہیں جو ایز اے پیرنٹنگ میں آنے چاہیے وہ ہمیں اسلام سے بھی پتہ چل رہے ہیں. سیم یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل کریکٹ. بچے کو کس سال میں چاہے وہ اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرانا چاہیے؟ میرا یہ سوال ہے. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 7 میں ہمیں ایڈمٹ کروانا چاہیے بچے. تو آپ کے اسکول میں جو بچے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس ایج میں آپ ان کو ایڈمیشن کے لیے جو ہے وہ دے دیتے ہیں؟ دیٹ از وی آر اسٹارٹنگ فرام 4 ایئرس یہاں سے, کیونکہ پلے گروپ, نرسری اینڈ پریپ, اور یہ ہمارا ایک کامن سا کنسیپٹ بن گیا. اچھا اس کا میں آپ کو اب آنسر کرتی ہوں. اچھا ابھی آپ نے یہ بتایا کہ 7 سال کی عمر میں لینا چاہیے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال. بالکل میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. دیکھیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ریسرچز جو آپ پڑھ رہے ہیں, جس کمیونٹی یا جس سوسائٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہاں پہ مائیں بہت کانشیس ہیں اپنے بچوں کو لے کے, رائٹ. وہ پڑھ کر آئی ہیں. جس جو ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں نا پازیٹیو پیرنٹنگ, یہ پاکستان سے نہیں نکلا. صحیح ہے. یہ گورا ہی آپ کو بتا رہا ہے. ہم نے کبھی نہ اسلام کھولنے کی ہمیں فرصت ملی, نہ ہم اس کو کھول کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی پیرنٹنگ کیا ہے, اور نہ ہماری کبھی پشتوں میں کسی کو پتا ہے کہ پیرنٹنگ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمیں گوروں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ پیرنٹنگ کیا ہے, اور دے آر ویری کیوریس اباؤٹ دا چائلڈ. ان کو پتہ ہے کہ ان کے ٹینٹرمس کیا ہیں, ان کو کیسے ایموشنلی ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, اور 7 سال تک کیا انوائرمنٹ اس کو چاہیے. اب آپ اس کے برعکس دیکھ لیں ہماری سوسائٹی کو. اب آپ دیکھیں کہ مدر جو گھر میں, ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ مدر جو گھر میں اپنے بچے کو, جس نے 3 سے 4 سال تک کمپلیٹلی فوکس کرنا ہوتا ہے, شی از بزی ود دا موبائل فون. وہ خود ٹک ٹاکر ہیں, رائٹ. وہ خود کوئی انسٹاگرامر ہیں, وہ انفلوئنسر ہیں, ان کو فرصت نہیں ہے اپنے بچے کو وقت دینے کے لیے. تو وہاں ایک سولوشن نکالا, اور وہ سولوشن کیا نکلا؟ دا اسکولس. میم میں آپ کو پاکستانی کلچر کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات خود بچوں کو دیکھی ہے جن کو مطلب کہ عمر سے پہلے اسکول میں داخل کرا دیا جاتا ہے. ان کے ماں باپ کو میں نے خود سنتے ہوئے دیکھا ہے اپنی فیملی میں کہ اس کا جو میم جو ہے نا, میم وہ لائن سے نیچے جا رہا ہوگا تو وہ زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی تیرا میم نیچے جا رہا ہے. اور وہ آئی کا اگر تو جو نیچے والا حصہ ہے نا, وہ اگر تو آپ کا لائن سے اوپر نہیں ہے یا نیچے ہے تو وہ بھی ایسے بچے کو آپ ہٹ کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچے کا لرننگ پیریڈ ہی 7 سال کے بعد اس کو اسکول میں جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اب اس کو اسکول میں 7 سال سے پہلے اور اس سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس چیز کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ پھر بات آ جائے گی نظام پہ, رائٹ. آپ کے اسکول کا نظام یا آپ کے ارد گرد وہ اسکولز اگر اویلیبل ہیں جو بچے کو فریڈم دے رہے ہیں اس کی ایج کے اکارڈنگ, تو پھر تو آپ ان اسکولس کو چوز کریں. آپ کے خیال میں یہ معاشرے میں کس کی غلطی ہے؟ یہ پیرنٹس کی غلطی ہے یا وہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ بچے کو اس کی ایج سے پہلے؟ ایک انسٹیٹیوٹ چلانے والا شخص نا ناظم ہوتا ہے اپنے ادارے کا, ٹھیک ہے. وہ اس میں رولز چینج بھی کر سکتا ہے, وہ بہت ساری رولز میکنگ بھی کر سکتا ہے. والدین کو بچوں کو 7 سال سے پہلے اسکول بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے؟ خود ہی اپنی نگرانی میں ان کی تربیت کرنی چاہیے. اگر وہ ایبل ہیں وہ اپنی نگرانی میں کریں. اگر وہ ایبل ہیں, اگر انہیں پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا کڈس,
تو وہ پھر خود کریں. اگر ان کو نہیں پتہ دین دے کین چوز دیز ایجوکیٹرس, وہ چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپشنز آ سکتے ہیں. اچھا, پیرنٹنگ کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کافی اچھی اور پازیٹیو ہم نے اس کی ڈسکشن کی ہے. آپ فائنلی اس کو کیسے کنکلیوڈ کرتی ہیں کہ پیرنٹس کو کیسے اپنے بچوں کو ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں داؤد, سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو ہم کافی دیر سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اس کو ہم تھوڑا سا ایک لائن میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں, جو آپ سوچ رہے ہیں, جو آپ کے ریئیکشنز ہیں, بچہ آپ کو فالو کر رہا ہے. بچہ سن بھی رہا ہے آپ کو, اور وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی رہا ہے. یہ ایک تھیری بھی ہے کہ اگر آپ چھوٹے بچے کو اینیملس کے ساتھ چھوڑ دیں, کسی زو میں چھوڑائیں, آپ کو پتہ ہے وہ بولنا نہیں سیکھے گا, وہ اینیملس کی ہی لینگویج کو لرن کر لے گا, وہ اینیملس کے ہی بیہیویئر کو سیکھ لے گا, کیونکہ وہ صرف سیکھنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پھر آپ ہیلپ کرتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ آپ ایک کنسلٹنٹ, ایک ہیلپر کے طور پر پھر کام کرنا شروع کرتے ہیں آفٹر 3 ایئرس اور اس سے پہلے بھی. تو میں یہی کہوں گی کہ جو پیرنٹس کرتے ہیں, بچہ اسے فالو کرتا ہے, تو آپ اپنے کام پہ سب سے پہلے اسٹارٹ ود یور سیلف, آسک یور سیلف کہ آپ کہاں غلط ہیں, کون سے ایسے بیہیویئر ہیں سب پہلے آپ میں چینج ہونے چاہیے, اینڈ دین آپ اپنے بچے کی طرف موو آن کر سکتے ہیں. اچھا, والدین تو اس ساری چیزوں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ کبھی کبھار کسی اور پہ ڈال ہوتے ہیں. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے ورڈ اس کو کبھی سکھائی نہیں, تو باہر سے سیکھ کے آیا ہے. یا اگر تو بچہ اسکول جا رہا ہے تو والدین ٹیچرس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, ٹیچرس والدین پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ دس از بیسیکلی ٹرائنگل, رائٹ. ایک طرف ٹرائنگل کے ایک طرف اسٹوڈنٹ ہے, ایک طرف پیرنٹس ہیں, اور ایک طرف ٹیچرس ہیں. ٹھیک ہے, وی آر میکنگ دا معاشرہ, وی آر میکنگ اے سوسائٹی. ہم ایک سوسائٹی کریٹ کر رہے ہیں. اب اس سوسائٹی میں جو پیرنٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وکلا ہیں, کوئی بھی ہے, وہ ہماری ہی کمیونٹی سے اٹھ کر گیا ہے نا. تو اگر کوئی چیز آپ کی کمیونٹی میں پرابلم ہے تو آپ نے 1 by 1 انڈیویجولی سب پہ ڈیفینیٹلی, اب ایک ایز اے پیرنٹس اگر میں بات کر رہی ہوں, میرا بچہ کچھ سیکھ کر آیا ہے گلی سے, یا وی کین سے فرام دا اسکول, اگر وہ کسی بچے سے سیکھ کر آیا ہے تو مجھے ڈسکس کرنا چاہیے پہلے بچے سے, پھر بچے کے دوست سے, ٹیچرس سے, ناٹ لائک کہ مجھے بلیم کرنا چاہیے, رائٹ. اگر میں بلیم کرنا شروع کر دوں گی تو سوسائٹی پورا ایک سیشن ہو جائے گا وہاں پہ, جس میں سب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے, اور وہ پھر اس کو کمیونٹی نہیں کہتے ہیں, اس کو سوسائٹی نہیں کہتے ہیں. جیسے ہمیں اس تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہوئی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ کے پڑوسی بھی اٹھ کر اس کو منع کر سکتے تھے, لیکن اس ٹائم پہ آپ کسی کے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ نفسا نفسی کا دور ہے, اور اس میں ہر انسان صرف اپنے بارے میں سوچ رکھتا ہے. دیٹ ڈزنٹ میٹر کہ اگر کسی اور کا بچہ گٹر میں گر رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس دن میرا گرے گا اس دن آئی ول شاؤٹ. ایسا ہی ہے نا, یہ ہماری ایک کامن اس ٹائم پہ پرابلمس بن چکی ہیں. تو آئی تھنک کہ ہمیں وین وی آر ریزنگ آور چائلڈ, تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ جو پروڈکٹ میں ریڈی کر رہی ہوں یا میں ریڈی کر رہا ہوں, دیٹ از فار دا سوسائٹی. یہ ہمارے سوسائٹی سے ملنے والا ہے چل کر. تو آپ ایسا بچہ تیار کریں جو سوسائٹی آپ کا شکریہ ادا کرے, نہ کہ وہ آپ پر بوجھ بن جائے. ہم جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں دیٹ از فار دا سوسائٹی. آپ نے وہ گانا ایک بڑا مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا, محلوں کا راجا ملا کہ رانی بیٹی راج کرے. جی جی بالکل بالکل. آئی ول سے کہ ریز یور بوائے لائک دیٹ محلوں کا راجا, جس کے گھر میں رانی بیٹی راج کرے, اور ریز یور گرل لائک دیٹ رانی بیٹی, جب وہ محل میں جائے تو وہ محل قائم رہے. بالکل, محل قائم رہنا چاہیے. میم نے کافی سالڈ ڈسکشن کی ہم سے پیرنٹنگ کے اس ٹاپک پہ, اور آپ کے خیال میں سوال آپ پہ چھوڑتا جاتا ہوں کہ ایشو کا جو ہے اس کا حل کیا ہے؟ کیا پیرنٹس قصوروار ہیں جو کہ بچوں میں غلطیاں ہیں کافی, یا بچے جو ہیں وہ خود قصوروار ہیں, یا وہ جس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جا رہے ہیں وہ قصوروار ہیں, یا وہ باہر جن لوگوں کے ساتھ بچے گھوم پھر رہے ہیں جو ہمارا معاشرہ ہے وہ قصوروار ہے؟ قصوروار ہے کون؟ اسی طرح آپ ہماری نمبر آف سیریز اور دیکھتے رہیں گے پوڈ کاسٹ کی مختلف ٹاپکس پہ. بہت بہت شکریہ.